بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ بہترین عمل، مستورات کے لیے بہترین اعمال ہیں۔ عورتوں کے لیے گھر کے 8 اعمال کا مذاکرہ لایا ہوں۔ کہا جاتا ہے عورت گھر کی ملکہ ہے، اگر عورت صحیح ہوگی تو پورا گھر صحیح ہوگا۔ حقیقت میں جب اکیلا مرد ہی دین کی طرف ہوتا ہے تو دین گھر کی چوکھٹ تک آتا ہے۔ جب عورت بھی دین کی طرف لگتی ہے تو دین پورے کا پورا گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس عورت کی زندگی میں وہ اعمال آ جائیں تو وہ عورت اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک قیمتی بن جاتی ہے، اور یہ نیک اعمال والی عورت پورے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا عمل عورت کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو زندہ کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنائے۔ ہر عورت اپنے گھر میں جو کام بھی کرے اس کی نیت یہ ہو کہ میں یہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے کرتی ہوں۔ دوسرا عمل نماز ہے۔ ہر عورت اپنے گھر میں نماز والے عمل کو زندہ کرنے والی ہو۔ اپنے محرم مردوں کی جماعت کی نماز کی جب ہم فکر کریں گے تو اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر بیٹھے بٹھائے نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور عورت اول وقت نماز پڑھنے والی ہو، جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ کر فوراً نماز پڑھے۔ اسی طرح عورت اول وقت نماز پڑھے، اور اس بات کی دوسری عورتوں کو بھی دعوت دے تاکہ ساری عورتیں اول وقت میں نماز پڑھنے والی بن جائیں۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اپنے گھر میں ہر کام اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنے والی بن جائے۔ جو عورت ذکر کے ساتھ کھانا پکائے گی تو وہ کھانا منہ بند کرنے والوں کے دلوں میں اترے گا، اور بچے ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے۔ جو عورت گھر میں ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے گی، صفائی کرے گی تو اس کو بیت اللہ میں صفائی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی بیماریاں یعنی غیبت، جھوٹ، برائی، حسد، تکبر، عجب، بدگمانیوں سے اللہ تعالیٰ بچائیں گے۔ اسی طرح ہر عورت اپنے گھر میں تلاوت قرآن پاک کرنے والی ہو، چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا قیامت کے دن ہماری سفارش بنے گا، اس لیے قرآن پاک کے نور سے ہم اپنے دل کو منور کریں گے۔ چوتھا عمل تربیت اولاد ہے۔ ہر عورت اپنے بچوں کو تربیت اللہ تعالیٰ کے حکموں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے والی بن جائے۔ ہر بچہ ماں باپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، قیامت کے دن اس بچے کے بارے میں جواب دینا ہوگا، اس لیے بچے کی تربیت دین پر کیجیے۔ جب بچہ بڑا ہوگا تو پورے معاشرے کے لیے ایک قیمتی انسان بنے گا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور دوسری صورت میں اگر بچے کی تربیت صحیح ہوگی تو یہ بچہ پورے معاشرے، پورے عالم کے لیے انسان بننے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان پھولوں کی اچھی طرح حفاظت کرنی چاہیے، ان کی خوشبو اٹھے، کیونکہ داعی کا ہر عمل پورے کا پورا منتقل ہوتا ہے۔ پانچواں عمل اپنے گھر کی تعلیم کا اہتمام۔ ہر عورت اپنے گھر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نمونہ بنانے کی کوشش کر لے۔ روزانہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت کی پابندی کے ساتھ تعلیم کا اہتمام کرنے والی ہو، کیونکہ یہ تعلیم کا عمل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کے گھروں کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ چھٹا عمل یہ ہے کہ ہر گھر میں دین کی فکر پیدا ہو جائے اور پوری امت کی فکر کرے۔ ہر گھر میں یہ مشورہ ہو کہ دین کا کام کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، اور دین کے کام کی کہاں ضرورت ہے۔ اپنے مقام کی فکر کرے کہ اس علاقے میں عورتوں کو کس طرح دین پر لایا جائے، اور روزانہ کی ترتیب سے ان سے پوچھیں۔ آپ نے ہمارے مردوں سے آج نماز کے متعلق اور ذکر کے متعلق، قرآن کی تلاوت کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے تو یہ زیادہ مذاکرہ بہتر ہے، اور اس کے اندر گھر بنتے ہیں اور گھر ہمیشہ اخلاق اور محبت سے بنتے ہیں۔ ساتواں عمل اپنے محرم مردوں کو تیار کر کے اللہ کے راستے میں بھیجے۔
یعنی یہ جو دین کے کام ہیں، ان دینی کاموں میں اللہ کے لیے اپنے بچے کو، اپنے خامند کو، اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو جو ہے دین کی دعوت دے۔ اگر وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں ہوگا۔ اس کے لیے دعا کرے اور اس کا مکمل طور پر فکر مند رہیں تو انشاءاللہ اس کا سارا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جب خود نکلے گا تو ظاہر بات ہے واپس آ کر اس کے گھر میں دین آئے گا اور دین کی باتوں کو وہ خود بخود لائے گا، اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی بنے گی۔ 8واں عمل، جس گھر میں سادگی ہوگی، جو عورت سادہ ہوگی وہ گھر صحابہ کے گھروں کی طرح ہوگا، وہ عورت صحابیات کی طرح ہوگی۔ اس لیے ہر عورت اپنے گھر میں، اپنے لباس میں، کھانے پینے میں، رہن سہن میں سادگی لانے کی کوشش کرے، کیونکہ سادگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک پسندیدہ سنت ہے۔ دنیا کو چھوٹا اور فانی سمجھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کا شوق اور جنت کی طلب دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو حاضرین، امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئیں گی اور ان باتوں کو آپ اپنے گھروں میں، سننے والی خاتون ہیں وہ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو لائے گی تو انشاءاللہ گھر دین سے منور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔